السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 245 سے 246 تک ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرا کئی گنا بہت زیادہ، اضافہ سے یہ لفظ ہے۔ واللہ یقبض اور اللہ بند کرتا ہے، قبض مٹھی کو بھی کہتے ہیں، گھٹاتا ہے، مال کم کرتا ہے، وَيَبْسُطُ اور پھیلاتا ہے، باسط پھیلانے کو کہتے ہیں، بسط اسی سے مال کی فراخی، وَيَبْسُطُ اور کشادہ کرتا ہے، پھیلاتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا، إِلَى الْمَلَإِ سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، لنبی اپنے نبی سے، لہم اپنے یعنی ابعث لنا مقرر کرو ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ قولا انہوں نے کہا یعنی ان کے نبی نے جواب دیا، حل عصیتم کیا ہو سکتا ہے، ان کتبہ اگر لکھا گیا تم پر، القتال جنگ کرنا، اللہ تقاتلوا کہ نہ تم لڑو۔ قالوا انہوں نے کہا، وما لنا کیا ہے ہم کو، اللہ نقاتلا کہ نہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا اور حالانکہ ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما کتبا تو جب لکھا گیا ان پر، القتال جنگ کرنا، تولوا وہ منہ موڑ گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ہی رہ گئے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ قرض اس مال کو کہتے ہیں جسے واپس ملنا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت کہ اس نے اپنے ہی دیے ہوئے مال اور جان کو اپنی راہ میں لگانے پر بڑھا چڑھا کر واپس دینے کا وعدہ کیا۔ تو یہاں اللہ نے پیچھے جان کی بات ہوئی، یہاں اللہ فرماتے کہ جو مال کو مجھے قرض کے طور پہ دے تو میں اسے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا بڑھا چڑھا کر، أَضْعَافًا كَثِيرًا بہت زیادہ اضافہ کر کے دوں گا۔ کون ہے یہ سودا کرے اللہ سے؟ ہر انسان سے اللہ نے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جان اور مال ان کے بدلے میں جنت دینے کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ قرضے، اور اس بات کو سن کے تو دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ کہتے تھے، نعوذ باللہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ لیکن جو نیک لوگ تھے ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی کہ اللہ فرما رہے مجھے قرض حسنہ کون دے گا جس کے لیے میں بڑھا چڑھا کے واپس کروں۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو الاصدح انصاری نے کہا تھا، یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا اپنا ہاتھ دیجئے، پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اور وہاں سے سیدھے اپنے باغ میں آئے اور باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو کہا یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا سودا کیا، اور بچوں کی پاکٹس تک جھاڑ دیں کہ کچھ کھجوریں کہیں ساتھ نہ چلے جائیں، جو اللہ کی راہ میں دے دیا اس سے ہمیں اب کچھ واپس نہیں لینا، اللہ ہی ہمیں دے گا، یعنی اس میں سے ساتھ کچھ لے کے نہیں جانا۔ تو یہ اتنا بڑا اللہ کا جو وعدہ تھا
جتنے بھی نیک لوگ تھے ان کو یقین تھا. جیسے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال لے کے آئے، اس وقت بہت تنگی تھی، ہر چیز کی سخت گرمی بھی تھی اور مال کی اور سواریوں کی ہر چیز کی کمی تھی. تو آپ نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کا نام اور اللہ کا نام. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کے آئے اور دل میں سوچا کہ شاید میں آج ابو بکر صدیق سے زیادہ بڑھ جاؤں. جب ان سے اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، یعنی جو گھر میں تھا اس میں سب آدھا لے کے آ گیا ہوں. اور جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق پورا لے آئے، کہا میں آپ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا. تو پھر حضرت عثمان نے بے شمار یعنی ہزاروں درہم دیے، اور جو جس کے پاس تھا، حتیٰ کہ ایک سارا دن مزدوری کر کے ایک صحابی نے کھجوروں کی تھیلی تھی وہ لا کے رکھ دی، آپ نے اسے ڈھیر کے اوپر رکھا تھا. تو ان لوگوں کو یقین ہوتا تھا، آیت سنتے ہی اس پہ عمل کرتے تھے. اللہ نے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، یہ کم کرتا یا زیادہ کرتا تو اللہ ہی ہے. کسی کو اگر مال بہت ملا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچنے کی توفیق نہیں ملی تو یہ مال ہی ہے، خیر نہیں ہے. نہ اللہ کو دیا اس نے قرض بنا کے کہ مجھے اللہ سے زیادہ چاہے، اپنی دنیا کی آسائشوں پہ ہی لگاتا رہا، تو یہ دین تو اللہ کی تھی. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو ہاتھ کھلے ہوئے، ینفق کیف یشاء، جیسے چاہے خرچ کرتا ہے. تو جس کو کم دیا اس کی بھی آزمائش، جس کو زیادہ دیا اس کی بھی آزمائش. لیکن جو بھی اللہ کی راہ میں اس نیت سے دے گا کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اس کے بدلے میں کچھ دنیا سے نہیں چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا ہوا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. وقتی طور پہ چاہے انسان کو لگے کہ میرے مال کی اتنی کوانٹٹی تھی اور وہ کم ہو گئی، لیکن اللہ کے پاس وہ بڑھتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور دنیا میں جوڑ کر بڑھاتے رہو گے اپنی آسائشوں کو، اپنی بینک بیلنس کو، اور اپنی دنیا کی محبتوں کے ساتھ مال کے لیے کو اکٹھا کرتے رہو گے، تو پھر جانا تو اس کی طرف ہے. یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا. تو پیچھے تو کیا پتہ کوئی اولادیں یا بہن بھائی ان لڑائیوں میں پڑ جائیں کہ مجھے کتنا چاہیے اور مجھے کتنا چاہیے. جو تم نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر لیا وہی بہترین رہ جائے گا، اور اسی کو اللہ بڑھا کے دیں گے. الا یہ کہ کسی کو بعد میں توفیق مل جائے کہ جو مال ہے اس میں سے بہت سارا اس کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس لیے کہ اس کو ثواب پہنچے. لیکن عموماً جو دنیا میں دیکھا گیا، زیادہ تر لوگ اپنی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو ہمارے حصے میں آ جائے. تو اللہ نے فرمایا کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ تو قرض حسنہ بہترین، جس میں کوئی لاس نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی کمی نہیں، ملنا ہی ملنا ہے. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس تصور کو بدلنا چاہتے ہیں جو انسان کے اندر ہوتا ہے کہ شاید میرا کم ہو جائے گا، یا شاید میں اس کو اکٹھا کروں تو یہی میری بہتری کے لیے ہوگا. اللہ اس کا تصور چینج کرنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ تم اس چیز کو سمجھو کہ جو تم نے دے دیا وہ تمہارا ہو گیا. باقی تو آپ نے فرمایا نا کون ہے تم میں سے جو وارثوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا تو وہی جو تم نے پہن کے پرانا کر لیا یا کھا لیا یا پھر اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی تو سب وارثوں کا مال ہے. اسی طرح جان کے بارے میں تصور اللہ نے یہ انسان کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جان اس کی راہ میں لگ جائے، اس کی دین کی سربلندی کے لیے، اس کے کلمہ کو حق کو بلند کرنے کے لیے، اور لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو بھی جدوجہد کرو گے یہ مال کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اور اس کا بہترین بدلہ ہے. اور یہ چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں، اس نے ہمیں دیں، اسی کی عطا اور اسی کا حکم. ہمیں اس کے حکم پہ چلنا ہے، ہمیں ان محبتوں سے اوپر اٹھنا ہے، تبھی ہم یہ بڑے بڑے کام کر سکیں گے. جتنی اس کی محبت دینے سے کم ہوتی ہے اتنی جوڑنے سے نہیں ہوتی. جتنا ہم اس کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں اس کی محبت اندر بڑھتی رہتی. جتنا اس کو دینے لگ جاتے ہیں اس کی محبت اور اس کی اہمیت جو ہوتا ہے کہ بڑھ جائے وہ کم ہو جاتی.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا تو نے سرداروں کی طرف جو بنی اسرائیل میں سے تھے، ملا جو آنکھیں بھر دیتے تھے اپنے مال کی اور اپنی خوشحالی اور اپنی ہیبت کی وجہ سے، موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے ایک کمانڈر مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس قوم کے اوپر جالوت قابض تھا اور ان کو تکلیفیں دیتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اس وقت کے نبی سے، جو شاید شمعون یا پھر یوشع بن نون تھے، اللہ ہی جانتے کون سے نبی تھے، اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر مقرر کرو، ہم اتنی تکلیف میں ہیں تو ہم ان لوگوں سے جنگ کر کے فتح پائیں اور آزادی حاصل کریں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ان کے نبی نے، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر جہاد کرنا لکھ دیا جائے، فرض کر دیا جائے، تم نہ لڑو، ابھی تو دعوے کر رہے ہو۔ قالوا، کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہے ہم کو، کیوں نہ ہم لڑیں گے اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمیں ہمارے بچوں سے دور کر دیا گیا، کیونکہ ان کے بچوں کو گرفتار کر لیا جاتا، لونڈیاں غلام بن جاتی ان کی عورتیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو نکالا گیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، تو اللہ فرماتے جب میں نے ان پر قتال، یہ جہاد فرض کیا، تولوا، منہ موڑ لیا، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ہی رہ گئے، وہی جو ہمیشہ حق کے ساتھ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ ان تھوڑوں کو کبھی بھولتے نہیں، ان کا ذکر کرتے۔ تو تھوڑے رہ گئے جو اس اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ زیادہ تر کون تھے؟ جو ان کو اعتراض شروع ہو گئے، آگے ان کے اعتراض اگلی آیات میں آئیں گے، اپنے اس دعوے سے پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تو ظالموں کو جانتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہم دیکھیں ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں دعوے کرتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہوتے، اس دوران ہم مشکل کے دوران نمازیں شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے یہ دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، منتیں ماننے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارا کام کر دے، ہماری مصیبت دور کر دے، ہمیں کامیابی دے دے، ہم نماز ہمیشہ پڑھیں گے۔ اور پھر جب وہ اللہ کامیابی دے دیتا ہے، وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، ہم کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں؟ پھر ہمارے وہی ایکسکیوز، وہی بہانے آ جاتے ہیں کہ یہ وجہ میں تو پڑھتی تھی، اچھے بلے پڑھ رہے تھے، 15 دن پڑھ لی، مہینہ پڑھ لی، 10 دن پڑھ لی، 2 مہینے پڑھ لی، وہی پھر سستیاں ہم پہ غالب آ جاتی ہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا۔ اللہ فرماتے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، جو ملتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، چلتے پھرتے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور جب اس کی تکلیف دور کر دیتے، مرہ کأن یدعنا الی ضر مسہ، ایسے ہی گزر جاتا ہے، ایسے منہ موڑ لیتا ہے جیسے تکلیف میں ہمیں اس نے کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا۔ اور انسان کی اس بے وفائی کا ذکر اللہ نے بہت جگہ پہ کیا ہے۔ پھر کبھی صدقہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقہ یا اللہ ہماری مصیبت ٹال دے، اس مال کو ہم تیری راہ میں خرچ کیا کریں گے، اور بھی بہت سارے۔ کبھی کوئی قرآن پڑھنے کے لیے پورا ارادہ کر لیتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچیوں کے بھی رشتے نہیں ہو پائے تو وہ کہتے ہیں، اور ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ چلو تم قرآن پڑھ لو۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی، جو ہی وہ قرآن کی طرف آنے لگتے ہیں ان کا کہیں رشتہ ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے اسی کے لیے تو کیا تھا کہ رشتہ ہو جائے گا تو بس پھر مصروفیت شروع ہو گئی، پھر شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، پھر شادی کے خوشیاں اور اس طرف لگ گئے، اور پھر بھول گئے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس طرف سٹیپ اٹھانے کا قدم اٹھا لیا تھا۔ لیکن کیا یہی موقع ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کی طرف آئیں؟ خوشحالی میں، صحیح حالت میں، صحت میں ہمیں اللہ کو یاد نہیں کرنا ہوتا؟ قرآن صرف اس وقت کے لیے آیا جب کوئی اور کام نہیں مل رہا تو قرآن پڑھ لو، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ فارغ وقت کا ایکٹیویٹی ہے؟ یہ تو فرض ہے، یہ اس کے بغیر تو زندگی جانوروں کی سی زندگی ہے۔ تو یہ دعوے کبھی بھی انسان کو، ایک تو بڑے بڑے دعوے کرنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ وہ کمزور بھی ہے اور بھولنے والا بھی ہے اور بے وفا بھی ہے، اور اگر کبھی منہ سے کوئی دعویٰ نکل جائے تو اس کو نبھانا بھی چاہیے۔ اور
قرآن کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پڑھ لیں گے ابھی یہ کام ہو جائے. جیسے حج کے لیے بہت سارے لوگ حج کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، پھر بچے بڑے ہوئے، پھر ان کی شادیاں ہو جائیں، شادیاں ہو گئی، پھر اب ان کے کوئی ڈلیوری ہے، کوئی کچھ. یعنی جب کوئی انسان ایک نماز کو بھی لیٹ کرنے لگ جائے نا کہ اچھا ابھی پڑھتا ہوں، اس کی نماز مزید کبھی فون آ جائے گا، کبھی گھر میں کوئی آ جائے گا، کبھی کوئی کام پڑ جائے گا، لیٹ ہوتی جائے گی. دین کا کوئی بھی کام جب اس کا ٹائم ہو گیا، جب اس کا موقع نظر آ رہا ہے، اس کو کر ڈالیں، ڈیلے نہ کریں. کیونکہ یہ ڈیلے کرنا سمجھیں بعض دفعہ زندگی میں نصیب میں ہی نہیں ہوتی پھر ایسی چیزیں. تو یہ یعنی اللہ کا یہ راستہ جو ہے، جب اس پہ قدم رکھنے کی نیت کر لیں تو رکھ دیں. مشکلیں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی کام مشکل ہو، لیکن اللہ وقت کے ساتھ اسے دکھاتا ہے انسان کو کہ کوئی بھی مشکل نہیں تھا. تم نے قدم رکھا، کام میں نے کر دیا، تمہارا آسانیاں میں نے کر دیں. تم نے ایک کام کا بیڑا اٹھایا، تمہارے میں ہمت بھی نہیں تھی، میں نے دے دی. تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے تو اللہ فرماتے ہیں میں تو ظالموں کو جانتا ہوں. اور نبی نے بھی اسی لیے ان کو پہلے ہی کہہ دیا کہ تم ایسا نہ ہو کہ اللہ فرض کر دے تم لڑو نا. تو اس وقت کیا تھا؟ نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی بہت سارے کام ہم کہتے کہ نہیں اب تو یہ کبھی نہیں ہوگا، اب تو اللہ سے پکا وعدہ کر لیا. لیکن کتنے وعدے توڑتے ہیں. اور اللہ کی رحمت ہے، وعدہ توڑتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، پھر جڑ جاتے ہیں، ہر دفعہ گلے لگا لیتے ہیں. کیونکہ وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، تواب اور رحیم ہے. تو ہمیں اللہ کی ان رحمتوں اور ان برکتوں سے ہمیشہ ہی اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیشہ ہی کوشش رکھیں، ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ یا اللہ جتنی میری طاقت ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے، جو میرے قسمت میں اور جو میرے کوشش میں ہو سکتا ہے وہ خرچ کرنا ہے. کچھ بھی وہ قلم کے ساتھ ہے، جان کے ساتھ ہے، نیند کے ساتھ ہے، بھوک کے ساتھ ہے، کوشش کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے، مشورے کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے. جو مجھ سے اللہ کی راہ میں کسی کو ضرورت ہو میں نے وہ دینی ہے. یہی انسان کا ساری زندگی کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.